وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم مكرم معزز مقدس استاذ محترم اور تمام اساتذہ کرام اور تمام علماء کرام جو یہاں حاضر ہیں، ماشاءاللہ آپ کی حاضری ہزاروں میل سے وہ تخت لا کر حاضر کرنا میرے اندر قوت بھی ہے اور امانت بھی ہے۔ اتنے میں دوسرا اٹھا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت آنکھ جھپکنے سے بھی پہلے لاتا اور بس سامنے آ گئی ہے اتنی دیر میں۔ تو وہاں علم کا لفظ ہے۔ علم والے نے کہا کہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے لاتا، تو وہ اس علم کے اندر ایک قوت تھی۔ علم کے اندر قوت آتی ہے، تین چیزیں مل جائیں تو علم کبھی ہو جاتا ہے۔ ایک تو خود علم، صحیح علم ہو، صحیح علم حاصل کر لیا جائے۔ دوسری چیز، اس کے ساتھ عمل ملایا جائے۔ علم بغیر عمل کے ایسے ہے جیسا کہ بادل بغیر بارش کے۔ تو علم ساتھ لائے جائے۔ اور تیسری چیز اخلاص ہے۔ یہ علم بھی عمل بھی اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ جس علم و عمل میں اخلاص نہیں، کشجر بلا ثمر، پھلدار درخت ہے لیکن ایک پھل بھی اس پر نہ آئے تو اس درخت پر کوئی فائدہ نہیں۔ پھلدار درخت کتنی لگتی مضبوط نہیں ہوتی، تو اصل اس کا پھل ہے۔ تو علم کو عمل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ جب مضبوط کریں گے، قوت آ جائے گی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے کہتے ہیں، یا ساریہ الجبل، ہزاروں میل تک نہاؤں تک آپ کی آواز پہنچ گئی۔ اور ساریہ صاحب نے رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ نے سن بھی دی۔ بہت سے واقعات ہیں اس کی تفسیر کی طرف، یہ ایک قوت ہے علمی۔ اس کے بعد مختصر سی بات کرتا جا رہا ہوں۔ چار چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھیں: تقوی اور تواضع اور اخلاص، مجاہدہ۔ زہد، اخلاص میں وہ زہد۔ تقوی ہوتا ہے
انسان کے اپنے اور اللہ کے درمیان تقویٰ ہوتا ہے انسان اور اللہ کے درمیان. جب تقویٰ آ جاتا ہے تو قرآن کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ مکرم ہے، محترم ہے، معزز ہے. تقویٰ سے آدمی معزز بنتا ہے. جب اللہ کے یہاں عزت ہو جائے تو پھر ساری دنیا میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. عزتیں وہیں سے آتی ہیں. اللہ کے یہاں جب عزت ہو جائے تو سب آپ کی عزت کریں گے. جب اللہ کے یہاں عزت نہ ہو تو کہیں بھی عزت نہیں ہوگی. آپ کے پاس علم بھی ہو، مال بھی ہو، دولت بھی ہو، عہدہ کچھ بھی ہو، عزت نہیں ہوگی. عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. اللہ کے یہاں سب سے معزز شخص ہوئے تو سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہے. اور جب جنت کی خوشخبریاں دی گئی ہیں وہاں بھی سب تقوی کو پہلے لائیں گے. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا بہت سے آئے گا حافظ ہے. تو متقین کا نام ہے. دوسرا تواضع کے ساتھ پیش آنا ہے. تواضع بینہم و بین الناس، لوگوں اور اس بندے کے درمیان ہو. اس کو علم کا جو ہے اس کے علم کی حقر نہ ہو. جتنا علم کبھی ہوگا اتنا تواضع آئے گی. جب تواضع آئے گی تو رفعت آئے گی. من تواضع للہ رفعہ اللہ. اگر آپ تکبر کریں گے تو پھر آپ کے عزیز و طالب محترم شاگرد کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرے گا. یہ تو بڑی عقل ہوتا ہے اس کی گردن میں سریہ ہے. جب تواضع کریں گے کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے بڑی محترم شخصیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاولین والآخرین خاتم الانبیاء ہیں. لیکن ان کی تواضع کا حال دیکھیں. کیسے تواضع؟ تواضع ہی تواضع. ان کی باتوں سے، ان کے اعمال سے آپ دیکھیں. حوالہ دینے کا وقت نہیں ہے. تو تواضع ایک بڑی چیز ہے. تواضع کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا ہے. تیسری چیز ہے الزہد بینہم و بین الدنیا. زہد اختیار کرنا ہے، دنیا سے غیرت کرنی. دنیا استعمال کرنی ہے. اللہ جو دے دے بس اس پر شکر کرے. حرام حلال کا خیال رکھے. امتحان آ جائے تو پریشان نہ ہو. دن رات دنیا میں حاصل کرتا رہے. دنیا ہے، دنیا ہے. تو دنیا سے بے رغبت ہو جائے انسان. دنیا خود آئے گی. دنیا آئے گی خود. تو جب آپ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر دنیا بھی آگے بھاگے گی. کسی نے دیکھا کتیا جا رہی تھی جس کا دم کٹا ہوا ہے اور جو آگے ماتھے پر سیاہ داغ ہے. تو کیا ہے دنیا؟ یہ تیری شکل ہے. یہ سیاہی کیوں ہے؟ اور تیرا دم کدھر ہے؟ اس نے کہا جو میرے طالب ہیں وہ مجھے پیچھے سے پکڑتے ہیں تو ان سے تو میں بھاگ جاتی ہوں. ان کے ہاتھ میں گھبرا جاتا ہے، میں ان کے ہاتھ میں نہیں آتی. اور جو بے رغبتی کرتے ہیں میں ان کے پاؤں میں پڑتی ہوں. مجھے دھکا دیتے ہیں، میں پیچھے جاتا ہوں. اس کے دل مجھے داغ لگ گیا. زہد اختیار کرنا ہے. قسمت جو ہے کوئی بھی نہیں ہے. انسان کچھ کر دے ایک دانہ بھی زیادہ نہیں اس کو مل سکتا. اس کی قسمت سے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کے حق میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہی ملے. اس میں کمی بیش نہیں ہو سکتی. تو
تیسری چوتھی چیز مختصر مجاہدہ ہے۔ مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ کرنا ہے، تقویٰ اللہ کے لیے، تواضع بندوں کے ساتھ، زہد دنیا کی، اور مجاہدہ اپنے نفس کے ساتھ۔ نفس کی اگر اصلاح نہ کی جائے تو یہ شیطان کے پیچھے کرتا ہے، اور شیطان ہمارا عظیم دشمن ہے، مستند دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر شیطان کو دشمن قرار دیا ہے، اس سے بچنے کی بار بار اللہ تعالیٰ نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ جب اصلاح نہ کی جائے نفس کی تو وہ شیطان کے پیچھے جاتا ہے، اور شیطان اس کو غلط کام کرواتا ہے۔ نماز میں سستی، روزے میں سستی، سبق پڑھنے میں سستی، پڑھانے میں سستی، یہ سستیاں اس کے آتے آتے بالکل ہی کام خراب ہو جائے گا۔ تو نفس کو تگڑا کرنا ہے۔ نماز میں جب سستی کرے تو اور زیادہ پڑھو، سبق پڑھنے کا دل نہیں کہتا تو اور زیادہ پڑھو، ہمت کرنا پڑتی ہے۔ جو نیکی آپ کو ایسی مشکل نظر آ رہی ہے اس کو زیادہ کریں گے وہ آسان ہو جائے گی، اور جو خواہشات نفس کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں ان سے صرف نظر کریں، اس سے منہ پھیر لیں، تو پھر آپ کی نفس کو اطمینان ہو جائے۔ قرآن پاک میں 3 نام بتائے نفس کے: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ۔ اگر اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو یہ امارہ ہے، یعنی گناہوں کا حکم دیتا ہے۔ اس کی اصلاح کر دی جائے تو لوامہ بن جاتا ہے، پھر گناہ کرنے پر برابر کرتا ہے۔ پھر اور اس کی اصلاح کی جائے تو پھر مطمئنہ، پھر نیکیوں کے بغیر اس کو چین نہیں آتا، پھر نیکی کرتا ہے۔ جب نہ کرے تو اس کو ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے، بے چینی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر اسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو آواز آتی ہے: یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی وقولوا